اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے، اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے آگ کرتا ہوں جائیداد سے، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے، اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ
आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तकबाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा? मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे उसके हाथ आगे, हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है हथकड़ी लगाओ, जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूं कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी।
تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی
بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں. پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے. بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف. سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو. تم جھک جاؤ
जाओ, सह जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ, तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी मां मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल, और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता। और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं। और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए, काश तुम वो जगह देखते। तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि दो जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब ना आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कुछ 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिमटे ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने मां की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो 2 जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओ से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओ से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये 2 जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नजारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफा है। माँ की कब्र से चिमटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद,
کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔
ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ، جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی چاند کو لانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی تاروں کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رات کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی دن کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی گندے پانی سے بنانے والا نہیں مرد کو عورت کو اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مٹی سے غلے نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی صدف میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سانپ کے منہ میں زہر بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا۔ پاؤنڈ سے کام نہیں بنتے، ڈالر سے کام نہیں بنتے، برٹش پاسپورٹ لے لینے سے کام نہیں بنتے، اپنا گھر بن جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہوا اس کا سب کچھ ہوا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ اے ٹوٹنگ والو، ہر چیز کی طلب چھوڑ دو اور میری طلب میں نکلو، میری طلب میں، ڈالر کی طلب چھوڑ دو، پاؤنڈ کی طلب چھوڑ دو، اس کی بھاگ دوڑ چھوڑ دو۔ کماؤ کماؤ، کمائی سے نہیں روکتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، ڈرگ نہ بیچو، شراب نہ بیچو، جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یا مرنے سے انکار کر دو یا یہ کام چھوڑ دو۔ اگر مرنے سے انکار نہیں کر سکتے ہو اور مرنا یقینی اور برحق ہے تو ان غلط راہوں کو چھوڑو، ان غلط کاموں کو چھوڑو، ورنہ تم اور میں نمٹ لیں گے کہ ایک دن میں نے رکھا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن خوفناک ہنگامہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن خوفناک چیخ آئے گی، القارعہ، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز، ملقارعہ، تمہارے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی کیسی آواز، وما ادراک ملقارعہ، تمہیں کیا خبر کہ تمہارے کانوں کے پردے کیسے چیر دے گی، پھاڑ دے گی، الحاقہ، وہ ایک حقیقت، ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت، وما ادراک ملحاقہ،
اور تم جان بھی نہیں سکتے ہو کہ حقیقت کیا ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت حقیقت ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور جنت حقیقت ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور جہنم حقیقت ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور قبر حقیقت ہے. یہ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور حساب کتاب حقیقت ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے اور اب یہ زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ کی ہے، فنا سے پاک ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میں تمہیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، میں تمہیں حرام راستوں سے روکتا ہوں، حرام کاموں سے روکتا ہوں. تو میری طلب میں آ، اطلبنی، میری طلب میں آ، تجدنی، میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے طلب کر میں تمہیں مل جاؤں گا. فَإِن وَجَدْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ تیرا ہو گیا، ہر شے تیری ہو گئی، سارے میں جو تیرا تو جنت تیری، میں جو تیرا تو خزانے تیرے، اللہ جو تیرا تو ہوائیں تیری. حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریۃ الجبل الجبل، میں جو تیرا ہوں عمر، میں جو تیرا ہوں تو ہوا تیری ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز کے بعد پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں، پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو، پہاڑ کو پشت میں لے لو. کہنے لگے 2000 میل دور ساریہ بندر عباس پہ جنگ کر رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ. کہا میں نے دیکھا ساریہ کے قدم اکھڑ گئے اور اس کی فوج بھاگ پڑی تو میرے منہ سے سامنے پہاڑ تھا. تو میرے جی میں آئے کہ اگر یہ پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے جی میں رہ نہ سکا، میں نے آواز لگائی الجبل الجبل. 1 مہینے کے بعد خبر آئی حضرت ساریہ کا آدمی پہنچا کہ ہماری فوج شکست کھا گئی تھی، ہم بھاگ رہے تھے، سامنے پہاڑ تھا. حضرت عمر کی آواز آئی پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، حملہ کرو. ہم پیچھے ہٹ کے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. ہوا تیرا، تمہارے ٹیلی فون تو آج ایجاد ہو رہے ہیں. عمر کے پاس موبائل فون پہلے سے موجود تھا، اس کا موبائل اللہ نے اس کو دیا تھا. یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل. ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے. وہ فلسطین اسقلان میں رہتے، وہ روم استنبول کی قید میں تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اسقلان کی دیوار پر کھڑے ہو کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا. اور ان کا بیٹا قید خانے میں باپ کی آواز سنتا تھا اور باپ کی آواز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. پھر ظہر کا وقت آتا تو ان کے والد دیوار پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتے بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو گیا. تو ان کے بیٹے قید میں جیل میں اپنے باپ کی آواز سنتے تھے ظہر کا وقت ہو گیا. تم تو موبائل سے آواز پہنچاتے ہو اور جب تم اللہ کے ہوگے تو ہوائیں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو پہنچائیں گے. اطلبنی تجدنی، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ میں تمہیں ملوں گا. فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر اللہ تمہیں ملا تو سب کچھ تمہیں ملا. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، چاند سورج اللہ کا، اور تارے اللہ کے، اندھیرے اللہ کے، اجالے اللہ کے، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا. انسانوں پہ اللہ کا راج، حیوانوں پہ اللہ کا راج، جنات پہ اللہ کی حکومت، فرشتوں پہ اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ اللہ کی حکومت، جنت پہ اللہ کی حکومت، جہنم پہ اللہ کا امر، ہواؤں پہ اللہ کا امر، پانیوں پہ اللہ کا امر، سمندروں پہ اللہ کا امر، بادلوں پہ اللہ کا امر، بجلیوں کی گرج اور چمک پر اللہ کا امر. کائنات کے مشرق اور مغرب میں اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، فضاؤں میں دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، بلندیوں پہ دیکھو تو اللہ، پستیوں پہ دیکھو تو اللہ، دریا کی لہروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی ٹھنڈک میں دیکھو تو اللہ، تاروں کے نور میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود ہے، کوئی اس کے سوا خالق ہے، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رکاوٹیں دور کرنے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا صحت لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا بیماری لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت لانے والا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. یہ کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی. خوبصورت ناموں کا مالک. کون سے نام ہیں؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع البجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. اللہ کو چھوڑ کے کدھر تک کے کھاتے پھرتے ہو؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، پاؤنڈ مل جائیں، جاب مل جائے، ڈالر مل جائیں، پیسہ مل جائے، موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے. یہاں تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹانٹاں کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے. الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا. جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا. ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ. ارے دیوانے، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، لوہے کی چھتیں تان دو اور کلاشن کوفوں کے پہرے دار کھڑے کر دو کہ مجھے موت نہیں آئے. موت آئے گی، سب کے سامنے تمہیں اللہ اٹھائے گا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تم تو کہتے تھے انگلینڈ جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، میں نے تیرا کام بگاڑ دیا، موت کو تیرے سر پہ مسلط کر دیا. اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو انہیں بچا کے میں لے جا رہا ہوں، تو بچا کے دکھا. اس ساری لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات لا ہے اور اللہ صرف اللہ ہے، سب پہ لا ہے. کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے. بنایا اللہ نے، مٹایا اللہ نے، دیا اللہ نے، لیا اللہ نے، اٹھایا اللہ نے، گرایا اللہ نے، بنایا اللہ نے، جلایا اللہ نے، بچایا اللہ نے، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، صورت بنائی اللہ نے، روح ڈالی اللہ نے، رنگ بھرے اللہ نے، پھول بنائے اللہ نے، تتلی پہ پرنٹ بنایا اللہ نے، ہواؤں میں خوشبو بھری اللہ نے، بادلوں میں پانی بھرا اللہ نے. سب کچھ میرے اللہ کا ہے. سبح للہ ما فی السماوات
والارض وهو العزیز الحکیم. ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. تم ٹوٹنگ والے نہیں بھی پڑھو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. وہ عزت و حکمتوں والا ہے. لہو ملک السماوات، بھائی رہنے دو، میں نے مانگا. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. وہ زندگی موت کا مالک ہے اور کائنات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. ایسا اول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں، ایسا بلند کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. نظر میں آنے والی بددیانتی کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے غلط خیالات کو بھی جانتا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اللہ ہے جس نے لا کے ساتھ ہر شے کو لا کر دیا، لا کر دیا، لا کر دیا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو. تم کلمے والے ہو، کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو. صرف پاسپورٹ کا فکر نہ کرو، جاب کا فکر نہ کرو، کلمہ سیکھو. لا الہ الا اللہ والا یقین سیکھو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے ارادوں سے ہوتا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذبح کرنا چاہا، 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ مجھے موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. بنو اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کر دیے اور میرے اللہ نے کہا مجھے موسیٰ کو بچانا ہے، بچانا ہے، بچانا ہے. تیری گود میں پالوں گا، تیری گود میں بٹھاؤں گا، تیری گود میں. اللہ نے سارے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. اے موسیٰ ارضعیہ، اسے دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر لگے کہ کوئی قتل کرنے والے آ گئے، ذبح کرنے والے آ گئے. فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ثُمَّ اقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے تابوت میں ڈال، صندوق میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال. تو موسیٰ نے پوچھا یا اللہ تو صندوق کدھر جائے گا، میرا بچہ تو ڈوب جائے گا. کہ نہیں، یہ صندوق کنارے پر لگے گا. وہ کنارے پر لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر فرعون اسے پکڑ لے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا فرعون سے تو بچانا چاہتی ہوں، تو فرعون پکڑ لے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ تو میرے اللہ نے کہا لا تخافی، اس کی موت کا ڈر نہ کر. ولا تحزنی، اس کی جدائی کا ڈر نہ کر. انا رادوہ الیک، فرعون کی گود میں پالوں گا، تیرے پاس واپس لوٹاؤں گا. وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں اسے نبی بنا کے دکھا دوں گا. بچے ذبح ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ناشتے کر رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں. فرعون کے دربار میں ناشتے ہو رہے ہیں، باہر بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ادھر فرعون کے دربار میں مرغے کھائے جا رہے ہیں، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں کہ موسیٰ کے لیے کھانے تیار کرو، پانی تیار کرو، چائے تیار کرو، شربت تیار کرو، کیا کیا تیار کرو. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اللہ ہے جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کر کے دکھا دیتا ہے. تو میرے بھائیو ایمان سیکھو. تبلیغ کا پیغام ہے ایمان سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو کہ دل بولنے لگے کہ یا اللہ تجھ سے ہوتا ہے، تیرے ارادے سے ہوتا ہے، تیری چاہت سے ہوتا ہے اور تیرے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. سارا قرآن اسی کے گرد اللہ نے گھمایا ہے، سارا قرآن اسی کے گرد اللہ تعالیٰ نے گھمایا ہے. حضرت مریم پاک بندی ہیں، کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے تو کون ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، میں مرد کی شکل سے ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے. توبہ توبہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں تو بری عورت نہیں کہ برا کام کروں اور حمل ٹھہر جائے، اور شادی نہیں ہوئی کہ شادی ہوئی اور حمل ٹھہر جائے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
کہ مریم یہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ کرنا ہے. وہ حیران پریشان کیسے ہوگا. جبریل آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹی, پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی. کہ ڈرو نہیں. ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی, یہاں آستین پر انگلی رکھی اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری, ایک پھونک ماری, ادھر پھونک ماری, ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا. اللہ اللہ اللہ, جو چاہتا ہے کر دیتا ہے, جو چاہتا ہے کر دیتا ہے, جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا, لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لا مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لا میرے خزانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لا میرے پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لا میری ڈگریوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لا میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لا میرے تجربے طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا, لا میری فہم و فراست سے بھی کچھ نہیں ہوتا. الا اللہ, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے. بھائیو یہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے. تبلیغ میں اس ایمان کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف کلمے کے بول نہ سیکھو, بول بھی سیکھو, کلمے کے بول بھی سیکھو, اور کلمے والا ایمان بھی سیکھو, کلمے والا یقین بھی سیکھو کہ صرف اللہ پر نظر ہو اور مخلوق سے نظر ہٹ جائے, مخلوق کے خزانوں سے نظر ہٹ جائے, مخلوق کی کے جیب سے نظر ہٹ جائے, مخلوق سے نظر ہٹ جائے. عزت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے, اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے. ذلت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے, اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے. کاموں کا بننا اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے. یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کی مٹھی میں ہے, اور اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا صرف ایک راستہ ہے. جب میرے ہاتھ میں چابی ہو تو اس دروازہ تبھی کھلے گا جب چابی میں آپ کو دوں گا. جب میں آپ کو چابی نہ دوں تو دروازہ کیسے کھلے؟ دروازہ نہ کھلے تو اندر کیسے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اللہ دروازہ نہ کھولے تو عزت نہیں مل سکتی, دروازہ نہ کھولے تو رزق نہیں مل سکتا, دروازہ نہ کھولے تو صحت نہیں مل سکتی, دروازہ نہ کھولے تو محبت نہیں مل سکتی, دروازہ نہ کھولے تو کام نہیں بن سکتے, دروازہ نہ کھولے تو نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی, دروازہ نہ کھولے تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی, دروازہ نہ کھولے تو جنت نہیں مل سکتی, دروازہ نہ کھولے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے. تو اللہ کا قبضہ اور اللہ سے لینے کا ایک راستہ, صرف ایک راستہ, وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے, اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے, دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے, دنیا کی بے روزگاری سے بچنے کے لیے, دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے, آخرت کے مسائل سے بچنے کے لیے, دنیا کی محبت عزت کامیابی کے لیے, آخرت کی محبت عزت کامیابی کے لیے, ایک جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, ایسے لا طریق کوئی راستہ نہیں, لا طریق کوئی راستہ نہیں, صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, عمل آپ ہمارا نمونہ ہیں, آپ ہماری مثال ہیں. کلمے کا جز بنا دیا, آپ معراج پہ گئے, اللہ سے سوال کیا, یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داود کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کسی کے لیے مردے زندہ, کسی کے لیے ہوا تابع, کسی کے لیے لوہا تابع, کسی کے لیے کلام, کسی کے لیے خلیل. تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا ہے. ساری کائنات کا نبی بنایا, سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی. بحر و بر پر آپ باہر نکلے, آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی, کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا.
تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی. تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں. ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں. ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنی جگہ پر چلی گئیں کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آپ سوئے ہوئے تھے، او بھائی او میاں تو بیٹھ جا، تجھے کس نے؟ تو اب کیا کریں، جگہ ہی تھوڑی ہے تو کیا کریں؟ اب صبر کرو بھائی، صبر کرو. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے تمہارے سارے حال چھوٹے پڑ جائیں. اتنا تم اللہ کی بات سننے کے لیے آؤ کہ تمہارے حال چھوٹے پڑ جائیں، تمہاری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. اللہ کے فضل سے بھر دو مسجدوں کو. اللہ کا احسان ہے، اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے. تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا. ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے اوپر کھڑا ہوا. تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کو اجازت دی تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے. بے جان چیزوں